دیکھیں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو. لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے اور ہسٹری کے اندر, ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی, کیونکہ میرے 2 رول ماڈلز تھے, میرے فرسٹ کزنز, وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا, انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا, ان سے سیکھتا تھا, ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے, وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی, آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ, اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی, اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے. اور وہ جو ریاست بنی تھی اس میں کیا کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کی وہ سب سے عظیم سیویلائزیشن, کئی صدیوں تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک لیڈنگ سیویلائزیشن تھے. یہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کریں گے تو یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہیں. یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں, یہ بڑی سیریس بات ہے. اسلام کے اندر عالم کا بہت بڑا درجہ ہے, سائنٹسٹ کا, عالم کا, اسکالر کا بہت بڑا درجہ ہے. وہ درجہ اس لیے ہے کہ اس کی ظاہر ہے جس کی برین زیادہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے. کہ علامہ اقبال کئی دفعہ قرآن کی ایک آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ کسی دوسری کتاب میں پڑھیں تو آپ کو کچھ اور ہی لگے گا. کیونکہ جس طرح ایک یوسف علی نے قرآن کا کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی چیز, آپ ایک جس طرح ماؤنٹن کلائمر ہوتا ہے, جتنا وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے پہاڑ میں اتنا زیادہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کو جتنا جس کا علم ہوتا ہے وہ جب پڑھتا ہے اس میں اس کو زیادہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے علامہ اقبال آپ ان کی پڑھیں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی, اور اوروں کی پڑھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اپنا جو دین ہے بدقسمتی سے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل اجتہاد کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایک ہونا چاہیے, سٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے. قرآن یہی کہتی ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو, اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ ہم ان کو سٹڈی تو کریں ماڈرن ٹائمز کے ساتھ کہ انہوں نے کیسے ایک انسان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تاریخ کا حصہ ہے کہ 623 میں وہ مدینہ پہنچے, 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 625 میں صرف 313 تھے لڑنے والے. 636 کے اندر جو رومن ایمپائر, جو ایک دنیا کا بڑا ترین ایمپائر تھا, وہ یارمو کی بیٹل کے اندر ان سے شکست کھا جاتا ہے. اور 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی
وہ पर्शियन एम्पायर वो कदसिया में शिकस्त खा जाती है। ये कैसे, इसकी ये तारीख की ये हिस्ट्री का फिनोमेना है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है। इसको स्टडी करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया, क्या क्या इंसानों में ट्रांसफॉर्मेशन आई। और फिर ये याद रखना कि हम खुदा ना खास्ता कोई अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेयर नहीं करता, लेकिन कुरान का हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो। और हमारे लोगों को समझ नहीं है। मैं सारी जिंदगी एचएसएल से लेके ऑक्सफोर्ड, जो लोग होते थे उनके बड़े कमजोर से रोल मॉडल्स होते थे। कोई पॉप स्टार रोल मॉडल बन गया, स्पोर्ट्स हमारे रोल मॉडल थे, या जिसने बड़ा पैसा बना लिया रोल मॉडल बन गया। अब बिल गेट्स की लोग किताबें पढ़ते हैं, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन जिस इंसान ने वो अचीव किया था जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया, उसको आपको स्टडी करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी जो बातें बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका ह्यूमन पोटेंशियल, हर इंसान में अल्लाह ने वो पोटेंशियल दिया है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। जिंदगी गुजर जाती है कि उनके अंदर अल्लाह ने कितना पोटेंशियल दिया है। और क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उनकी विजन ही छोटी सी होती है, छोटी छोटी सोच होती है इंसान की। आप यहां से निकल के उन चंद पाकिस्तानियों में से जो एक क्वालिटी एजुकेशन लेके जाएंगे, कितना आप ऊपर जाते हैं डिपेंड करता है कि आपकी ख्वाब कितनी बड़ी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी आपकी सोच है उतनी आप बड़े बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने जब आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, फरिश्तों को कहा था कि इंसान के सामने झुको, और जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने उसे कहा तुम्हें नहीं पता मैंने इनको कितनी सलाहियत दी है। तो हमें बदकिस्मती से हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी सलाहियत कितनी है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों से मुतमईन हो जाते हैं। जो सबसे बुरी विजन आपकी होगी यहां से निकले, वो सिर्फ ये होगी पैसा बनाना। जो पैसा बनाना, जो मटीरियल विजन होती है, वो सबसे कम विजन होती है। जिसकी विजन अपनी जात के ऊपर रह जाती है, वो छोटा सा इंसान रह जाता है। चाहे अल्लाह जितना मर्जी उसको पैसा दे दे, जो मर्जी मिल जाए। कितने दुनिया के अंदर अमीर लोग हैं जिनको तारीख याद करती है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। यही आप कभी सोचें, कितने अमीर अमीर लोग आए इस दुनिया में, कितने अमीर अमीर बादशाह, कौन उनको याद करता है? तारीख तो याद ही नहीं करती। तारीख किसको याद करती है? जो इंसानों के लिए कुछ करता है। जितने अल्लाह के पैगंबर थे, वो क्या करने आए थे दुनिया में? वो अल्लाह के पैगंबर इंसानियत के लिए आए थे, इसलिए आज तक अब उनको याद करते हैं। ये बड़े बड़े जो बुजुर्ग आए थे यहां, जिन्होंने लोगों को मुसलमान किया, बाबा फरीद, दाता गंज बख्श, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी उनके लोगों के ऊपर, उनके मज़ारों पर लाखों लोग जाते हैं। लेकिन ये भी बड़ी एक है कि जी मज़ारों की पूजा नहीं करते लोग, उनसे प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और कुरान में अल्लाह कहता है कि इज्जत सिर्फ मेरे हाथ से आती है। तो अगर आज भी लोग उनके पास आ रहे हैं तो उनकी क्या क्वालिटी थी? बड़े इंसान थे, इंसानियत के लिए आए थे। जो भी आज कितने पॉलिटिशियंस आए गए हैं, लेकिन दुनिया किन पॉलिटिशियंस को याद रखती है? जिन्होंने अपने से बाहर निकल के अपनी कौमों के लिए काम किया। क्यों आज तक हम, और हमेशा जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम को याद रखेंगे? क्योंकि कायदे आजम ने सिंगल हैंडेडली ये पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। जब कोई भी नहीं समझ रहा था, कायदे आजम हिंदू मुसलमान यूनिटी के एम्बेसडर थे। लेकिन कायदे आजम तब समझ गए कि ये जो एक हिंदू आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो आज है हिंदुस्तान में, कायदे आजम ये समझ गए कि ये मुसलमानों के लिए आजादी नहीं चाह रहे थे, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए आजादी चाह रहे थे। और ये पाकिस्तानियों मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन समझना चाहते थे। कोई उनके साथ नहीं था। विल्डरनेस में कोशिश की, इंग्लैंड में मायूस होकर चले गए। लेकिन आखिर में लोगों को समझ आ गई। और फिर जब उनको पता था कि उन्होंने अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, उसके बावजूद जो उनकी, आप कभी स्टडी करें, जो आखिरी उन्होंने जो जिस तरह की पाकिस्तान का केस लड़ा, और उस तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे, उधर कायदे आजम थे। लेकिन वो कायदे आजम समझ गए थे कि अगर
پاکستان نہیں بنتا آج ہمارے سے وہ ہونا تھا جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیریوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہندوستان پکچر ان کو سمجھ گئے تھے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ قائد اعظم کو لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ اپنے لیے نہیں، وہ تو خود ٹی بی سے انہیں پتا تھا کہ انہیں سروائیو نہیں کرنا، اپنے ڈاکٹر کو نہیں پتا چلنے دیا، اپنے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں کہ کہیں مخالف کو نہ پتا چل جائے اور وہ ان کی ویژن اور ڈریم کے راستے میں آ جائیں۔ اس لیے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، اپنے سے باہر نکل گئے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال ایک آدمی جیل میں گزارتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، نہیں تو ساؤتھ افریقہ میں جو خون ہونا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں ختم ہو جانا تھا۔ صرف اپنے سے باہر نکلے، اپنی ذات سے نکل کے نیلسن منڈیلا، اس لیے آج اسے پیار کرتے ہیں لوگ کہ بچا لیا اس نے ساؤتھ افریقہ کو۔ اس طرح دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ویژن ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کو بڑا انسان بناتی ہے، وہ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے۔ اور اس لیے ضرور آپ سٹڈی کریں، دینی طور پہ نہیں، وہ دینی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ضرور سٹڈی کریں، کیونکہ جب سب سے اپنے پاور کے عروج پہ تھے، جب وہ آخری خطبہ دیتے ہیں تو وہ آخر میں خطبے کے اینڈ میں کہتے ہیں، جو لوگ بڑا لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے، تو وہ آخر میں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ گواہی دو گے اللہ کے سامنے کہ میں نے جو اللہ نے میرے سے پیغام آپ کو پہنچانا تھا وہ میں نے وفاداری سے پوری طرح آپ کو دیا ہے؟ تو جیسی وہ آواز پیچھے جاتی ہے تو پہلے لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہاں نبی، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ انہوں نے ایک پیغام دینے آئے تھے، اب انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہنا نہیں ہے، تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، بڑا انسان اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے۔ آپ کو جب تعلیم ملے گی، آپ نے سارا وقت یہ سوچنا ہے کہ جو بھی اپنی ضروریات کے مطابق انسان پیسہ بناتا ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے اپنی ضروریات کو، تو اس کا پیسے بنانے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور پیسہ، اگر آپ نے زندگی میں اپنا سکون کھونا ہے نا، تو پیسہ بنانا اپنا مقصد سمجھ لیں۔ جو پیسہ بنانا اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ سکون اس کی زندگی میں آتا ہے جو پیسہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے، اور جو کبھی اس چیز کو نہیں بھولتا کہ جتنا اللہ کسی انسان کو زیادہ دیتا ہے، اتنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ باقی انسانیت کے لیے وہ کیا کرتا ہے۔